شاہد و عالم زندہ باد، مجلس و ماتم زندہ باد، شاہد و عالم زندہ باد۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، المخاطب بطه وياسين، الرسول المصدق المحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد قوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. صلوات بغوران امام حسین علیہ السلام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ مسلسل شب داریاں اور مجالس عزا میں آپ مصروف ہیں، اور بیک وقت شہر میں کئی جگہ پروگرام ہو رہے ہیں۔ چونکہ یہ قدیمی شب داری ہے اور الحمدللہ کافی عرصے سے اس کی خدمت میں حاضر رہا ہوں، اس سال بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف مولا نے دے دیا، لہذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے اتنا ضرورت کروں کہ خدا کی بارگاہ میں اس کی دی ہوئی نعمتوں کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ ارشاد الہی ہے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، روز محشر، روز قیامت تم سے سوال ہوگا، اور کس بات کا سوال ہوگا؟ کہ جو تمہیں نعمتیں دی گئی ہیں، اللہ نے جو تمہیں نعمتیں عطا کی ہیں، اس نعمتوں کے بارے میں تم سے اللہ سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تم نے اس نعمتوں کے سلسلے میں کیا کیا ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد والے محمد۔ دیکھیے، یہ عجیب و غریب بات ہے کہ مائک کا استعمال ہوتا تھا عورتوں کے لیے، اسے مردوں نے استعمال کر لیا، اور لائف مجلسوں کا انتظام وہاں کیا گیا تھا میرے خیال میں اسی طرح کی، جیسے کہ جب پانی نہ ملے تو تیمم کیا جائے، لیکن جب تیمم کے لیے پانی جب آ جائے تو تیمم برخاست ہو جاتا ہے۔ لیکن جب لائف میں مجلس چلنے لگتی ہے تو جانے والے کہتے ہیں کہ اب فرش پہ جانے کی کیا ضرورت، مجلس میں اتنی دور زحمت کرنے کی کیا ضرورت، یہیں سے لیٹے لیٹے ذکر اہل بیت۔ تو ظاہر ہے کہ سننے کا تو ثواب ملے گا، فرش پہ آنے کا ثواب نہیں ملے گا۔ مجلس سننے کا تو ثواب ملے گا، لیکن جو ہر قدم پر ثواب ملنے والا ہے اس سے آدمی محروم رہے گا۔ اور یہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پیغمبر اسلام معصوم کی حدیث ہے کہ جب بچہ کوئی طالب علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے تو اس کے قدموں پر فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں۔ عزائے حسین مجلس عزا میں آنے والا وہ علم حاصل کرنے آتا ہے، تو ظاہر ہے جتنے قدم اٹھائیں گے اتنا ہی اور با فضیلت با کمال ہوتا جائے گا۔ لہذا زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے عرض کروں کہ اللہ نے یہ اعلان کیا ہے کہ ساری تم کو جو نعمتیں دی گئی ہیں اس نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کب؟ قیامت۔ اب اللہ نے ہمیں کتنی نعمتیں دی ہیں اس کا شمار ہم اور آپ نہیں کر سکتے،
لیکن اتنا تو ضرور کہا جا سکتا ہے کہ اللہ نے آنکھ دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے کان دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے ہاتھ دیا ہے یہ بھی نعمت ہے، اللہ نے زبان دیا ہے یہ بھی نعمت ہے۔ یہ ساری اعضائے جسم اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، جس کا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے۔ لیکن اگر پوچھئے ہم سے تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس خالق اکبر نے ہمیں انسان بنایا۔ سب سے بڑی بات ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنایا ہے، ورنہ خالق تھا، حقیقی مالک تھا، وہ چاہتا تو ہمیں جمادات میں بنا دیتا، نباتات میں انسان دیتا، حیوانات میں ہم کو لا کے رکھ دیتا، لیکن کتنا بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنا دیا، اور انسان ہی نہیں بنایا، اس نے صاحب اسلام بنا دیا۔ اور مسلمان ہونے کے ساتھ ساتھ صرف یہیں تک نہیں بات رکی، ایسے گھرانے میں پیدا کیا جہاں محبت اہل بیت پائی جا رہی ہے۔ تو جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے، کیونکہ محبت اہل بیت ساری نعمتیں ایک طرف، محبت اہل بیت ایک طرف ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد والا۔ جتنا بھی شکر ادا کیا جائے اللہ کا کم ہے۔ یہ محبت اہل بیت کم نعمت ہے، اور محبت اہل بیت کیا کم طاقت رکھتی ہے؟ کبھی آپ نے محسوس کیا کہ یہ محبت اہل بیت میں کتنی بڑی قوت ہے؟ یہ انسان کی جو پرسنالٹی آپ کو دکھائی دے رہی ہے، شخصیت دکھائی دے رہی ہے، وقار دکھائی دے رہا ہے، ایسے تو دنیا میں بہت لوگ ہیں، لیکن محبت اہل بیت جس کے دل میں ہے اس کی کتنی بڑی عظمت ہے اور کتنی بڑی طاقت اس کے پاس ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ آج کے زمانے میں برسرے اقتدار وہ ہوتا ہے جسے ووٹ کی بھیک دی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں منصب وہ ہوتا ہے جسے ہم اور آپ کامیاب بناتے ہیں۔ ایک زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ خود ساختہ حکومتیں ہوتی تھی، توجہ فرمائیے گا، جب چاہتے تھے حکومتیں بنا دیتے تھے، جب چاہتے تھے حکومتیں ختم کر دیتے تھے، اور جب حکومتیں بنائی جاتی تھی تو صرف حکومت ہی ایسی ہی نہیں ہوتی تھی، جاہو حشم ان کا ہوتا تھا، ترک نظم ان کا ہوتا تھا، لشکر ان کے پاس ہوتا تھا، تبر اسلحہ ان کے پاس ہوتا تھا، سواریاں ان کے پاس ہوتی تھی، سپاہی ان کے پاس ہوتے تھے، جغرافیے کے اعتبار سے علاقہ ان کا ہوتا تھا، اور میڈیا ان کے پاس ہوتا تھا، محدث حدیث لکھنے والے اس کے پاس ہوتے تھے، تفسیر لکھنے والے اس کے پاس ہوتے تھے، ہدیے خریدے ہوئے مفتی اس کے پاس ہوتے تھے، سب کچھ اس کے پاس رہتے تھے۔ کیا نہیں تھا؟ جتنی بھی طاقتیں گزری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں، اہل بیت کے دشمنوں کے سلسلے میں ان کے پاس کیا نہیں تھا؟ سب کچھ تھا، لشکر تھا، علاقہ تھا، لوگ تھے، میڈیا تھا، سب کچھ تھا۔ اگر ایک شخص کے پاس اتنی بڑی حکومت ہو اور اس کے پاس لشکر ہو، اسلحہ ہو، سپاہی ہو، سب کچھ اس کے پاس ہو، اگر ایک آدمی مخالفت کرے تو کیا صحت پہ اثر؟ بھائی توجہ فرما رہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر ایک آدمی اس کے علاقے میں ہے، اگر اس کے نتیجے میں وہ اس کے خلاف ہے، اس کے مشن کے خلاف جا رہا ہے، تو اس آدمی کی پرسنالٹی سے حکومت پہ کیا اثر ہونا چاہیے؟ لیکن ہم نے دیکھا ساری حکومت ایک طرف، لشکر ایک طرف، اسلحہ ایک طرف، جاؤ اچم ایک طرف، ابو ذر غفاری ایک طرف، ابو ذر غفاری ایک طرف، یعنی ساری حکومتیں ایک طرف تھی، لیکن ایک ابو ذر غفاری سے آدمی کانپ رہا تھا، کبھی مسجد جبل جا رہا تھا، کبھی شام جا رہا تھا، کبھی مدینے جا رہا تھا، کہیں بھیجا جا رہا تھا، اور وہاں کا گورنر کہہ رہا تھا اگر یہ رہ گئے تو تخت حکومت بدل جائے گا، اگر یہ رہ گئے تو نظام حکومت بدل جائے گا۔ ہم نے کہا ایک حکومت تو پوری مسلم ہے، ابو ذر غفاری سے کیوں ڈر لگتا ہے؟ کہ ابو ذر غفاری ایک شخص کا نام نہیں ہے، حق علم بردار کا، حق علم بردار کا نام ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ باطل طاقتوں کی کثرت ایک طرف، حق نمائندے کی طاقت ایک طرف ہوتی ہے۔ صلوات بھیجے بر محمد۔ اور فرما رہے ہیں طاقت ہے نا، حق کی خود ایک طاقت ہے، حق خود ایک قوت ہے۔ لہذا اہل بیت کی محبت کوئی معمولی شے نہیں ہے۔ ارے اور باتیں تو جانے دیجئے، اہل بیت کے دانا تو اپنی جگہ ہے، دیوانہ ایسا ہوتا ہے کہ حکومتیں اس سے ڈر رہی ہیں،
حکومتیں اس سے ڈر رہی ہیں. بھیا کیوں ڈر رہی ہے؟ تو دیوانہ ہے. کہ بس یہی تو فرق ہے کہ دنیا کے دیوانے اور ہوتے ہیں، اہل بیت کے دیوانے اور ہوتے ہیں. کیا ہو گیا؟ دنیا میں مسلمان ہے، صاحب ایمان ہے، کوئی شخص ذرا سا دیوانہ ہو جائے تو لوگ کیا کہیں گے؟ ارے اس سے نہ کہو کہ نماز کے لیے مسجد میں چلو، کیونکہ شریعت نے کہہ دیا کہ یہ دیوانہ ہے تو نماز اب اس سے نہیں پوچھی جائے گی. روزہ اس سے پوچھا نہیں جائے گا. کہا کیوں؟ کہا دیوانہ جب کوئی ہوتا ہے تو شریعت دامن سمیٹ لیتی ہے. جملہ آپ کے حوالے کرنا ہے، یعنی اگر دنیا کا کوئی دیوانہ ہوتا ہے تو شریعت اپنا دامن سمیٹ لیتی ہے، لیکن جو اہل بیت کا دیوانہ ہوتا ہے اگر ایک ڈھیلا بھی مارتا ہے تو توحید کی گتھیاں سے جاتی ہیں. صلوات بھیجئے بر محمد والے محمد پر. اور فرما رہے ہیں بشرطے کہ اہل بیت کا دیوانہ ہو، اہل بیت کا چاہنے والا، اہل بیت سے محبت کرنے والا. آج دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی کو ڈر لگتا ہے تو عزادار حسین سے. آج کیا بات ہے کہ ساری دنیا کانپ رہی ہے امام حسین کے عزاداروں سے. اس لیے کہ عزادار ایک پرسنل کسی ذات کا نام نہیں ہے، عزاداری اس حقانیت کا نام ہے جہاں امام کا حسین علیہ السلام کا مشن چل رہا. لہذا ہم کو اس مشن کے پیش نظر زندگی بسر کرنا چاہیے. عزاداری کوئی معمولی چیز ہے؟ عزادار امام حسین کوئی معمولی چیز ہے؟ میں اکثر کہتا ہوں اور آج بھی یہ کہوں گا کہ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں جو قوت پائی جاتی ہے وہ کسی میں نہیں. آپ بتائیے بڑے سا بڑا آفیسر ہو، اس سے ملنے جانا ہوگا تو اجازت دینا پڑے گا. اگر وہ چیئر میں بیٹھا ہوگا تو اس کے مقابل میں نہیں بیٹھ سکتے. جہاں نشاندہی کی ہے وہاں. لیکن وہی آفیسر اگر گھر میں آتا ہے تو اس کا کمرہ بھی الگ ہوتا ہے، لیکن جب فرش حسین پہ آتا ہے تو جہاں غریب بیٹھتا ہے وہیں آفیسر بیٹھتا ہے، جہاں وہ بیٹھتا ہے وہاں پڑوسی بیٹھتا ہے. گویا اس نے ثابت کر دیا ہے آفیسر اپنے گھر کا ہوگا لیکن فرش عزا پہ جو آ جائے گا تو جہاں مولا کے سب چاہنے والے ہوں گے وہاں وہ ہوگا. عزاداری اگر منانا ہے، عزاداری اگر کرنا ہے، عزادار اگر بننا ہے تو ہم کو اس طریقے سے زندگی بسر کرنا ہے جس سے ایک دوسرے سے محبت و الفت و عقیدت پیدا ہو سکے. عزیزان گرامی، امام مظلوم کربلا کی یاد میں شب بیداریاں منائی جا رہی ہیں، مجلسیں ہو رہی ہیں، عزاداری ہو رہی ہے، تابوت علم اٹھائے جا رہے ہیں. یہ کیوں؟ یہ صرف اس لیے اٹھائے جا رہے ہیں تاکہ دنیا کو بتایا جا سکے کہ ہم امام حسین کے عزادار ہیں، امام حسین سے محبت کرتے ہیں. لوگوں نے یہ بھی کہنا شروع کیا خود ہی مارا ہے خود ہی پیٹ رہے ہیں، خود ہی قتل کیا ہے لہذا اپنے کو چھری مار رہے ہیں، خود ہی قتل کیا ہے وہی اور خود ہی رو رہے ہیں. انہوں نے اگر مارا نہ ہوتا تو روتے کیوں؟ چلیے ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ نعوذ باللہ ہمارے جرنے یا بزرگوں نے کسی نے امام حسین کو قتل کیا ہے، تو آئیے رونق دین اسلام کی شب بیداری میں آج یہی طے ہو جائے کہ اگر ہم نے مارا ہے تو ایک بات کہیں گے کہ حسین کے قاتلوں پر لعنت، حسین کے قاتلوں کے باپ پر لعنت، حسین کے قاتلوں کے اجداد میں لعنت. اگر تم بھی شامل ہونا چاہتے ہو تو آؤ شامل ہو جاؤ تاکہ یہ طے ہو جائے کہ حسین کا قاتل کون ہے. صلوات بھیجے بر محمد والا. لیکن کوئی کہنے میں تیار امام حسین علیہ السلام کی قوت اور طاقت کو اگر سمجھنا ہے تو ایک حسین کے عزادار سے سمجھیے. امام حسین کا عزادار کتنا کمزور دل کا ہوتا ہے، اس کی کتنی عظمت ہوتی ہے اہل بیت اسلام کے، اس کی شخصیت تعمیر ہوتی ہے اہل بیت کی نگاہ. اگر اس چیزوں کو ہم محسوس کر لیں تو ہم عزاداری کو فیشن نہ سمجھیں، عزاداروں کا مذاق نہ اڑائیں، کسی ذاکر حسین کے سلسلے سے غیبت نہ کریں، کسی شاعر اہل بیت کسی انجمن کے عزادار ماتمدار سہوخواں کی حلیہ ہم مذاق نہ اڑائیں. آپ کو معلوم ہے اگر کوئی نوحہ پڑھتا ہے تو اگر علی اکبر کے لیے وہ مصرع پڑھتا ہے تو لیلا کو اکبر کا لاشا یاد آ جاتا ہے.
اگر وہ جناب ابو الفضل عباس کا مصائب پڑھتا ہے تو جناب ام کلثوم و زینب کو اپنا عباس یاد آ جاتا ہے کہ نہر فرات کے کنارے اس کا لاشا کیسے پڑا۔ جب کوئی جناب علی اصغر کے لیے مصرع پڑھتا ہے تو آپ تو مصرع پڑھ کے روتے ہیں، رباب کے سامنے وہ ننھی سی لاش سامنے آ جاتی ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب مجلس حسین ہو، ذکر اہل بیت ہو اور مصائب کربلا پڑھے تو اگر یہ جاننا چاہتے ہو کہ مصائب ہمیں سنا کہ نہیں، مصائب درد ہوا کہ نہیں، تو اگر علی اکبر کا مصائب سن کے سینے میں درد ہونے لگے تو سمجھو علی اکبر نے قبول کر لیا، اگر بازو کٹنے لگے تو سمجھو عباس کا علم اور عباس کا ہم نے مصائب پڑھنا اور سننا شروع کر دیا ہے۔ اور جب سمجھ میں آ جائے کہ بیویوں کو کس طرح کشا کشا پھرایا گیا ہے تو جب یہ غیرت سے نگاہیں جھک جائیں اور گریہ ہو بکا ہونے لگے تو سمجھ جاؤ کہ ہماری یہ مجلس کی طرح قبول ہو رہی ہے۔ اے عزاداروں، یہ شب بیداری اسیران کربلا کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ اسیران کربلا کون ہیں؟ جن کو کربلا سے لے جایا گیا۔ کیسے لے جایا گیا؟ آپ روایتوں سے برابر ذاکرین سے سنتے ہیں کہ جب انہیں قید کیا جانے لگا تھا تو اونٹ لانے جانے لگے۔ جب اونٹ آئے ہیں تو بی بی زینب نے دیکھا آگے آگے جو اونٹ آ رہا ہے وہ گریہ کر رہا ہے، وہ رو رہا ہے اور پیچھے مڑ مڑ کے کچھ کہتا جا رہا ہے۔ اے مرتبہ جناب زینب آ کے کہتی بیٹا تم تو امام وقت ہو، اے میرے لال تم بتاؤ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بس جیسے ہی شہزادی نے کہا امام سجاد رونے لگے، کہا پھوپھی اماں نہ پوچھو یہ آپس میں کیا کہہ رہے، کہا نہیں بتاؤ تو بیٹا۔ کہا پھوپھی اماں یہ پلٹ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہیں معلوم ہے ہمیں کس لیے لایا گیا ہے؟ نہیں معلوم ہے تو سنو، ہماری پشت پہ اہل رسول کو سوار کیا جائے گا، اہل بیت کو اسیر کر کے ہمارے پشت پہ بٹھایا جائے گا۔ دیکھو سنبھل کے چلنا، کہیں کوئی بچہ زمین پہ گرنے نہ پڑے، کسی بی بی کو اذیت ہونے نہ پڑے۔ ارے جیسے ہی جناب سجاد نے امام نے فرمایا، جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا۔ نانا ارے جانور تو اتنا خیال کرتے ہیں، جانور تو اتنا خیال کرتے ہیں، لیکن آپ کی امت نے کیا مصائب آیا ہے۔ اجرکم الزہرا یہ قافلہ اور آگے بڑھا، کشتے امام حسین کو دیکھا، زارو قطار جناب زینب روتی ہوئی، اور وہاں سے قافلہ چلا تو کس انداز سے چلا؟ سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق ہے، اور یہ قافلہ بڑے تیزی سے چل رہا ہے، لیکن ایسے نہیں چل رہا ہے جیسے سکون سے آپ یہاں بیٹھے ہیں۔ عزادارو آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے پیر کھلے ہیں، آپ کے ہاتھ کھلے ہیں، آپ کی گردن میں توق نہیں ہے۔ آئے سید سجاد کس طریقے سے قافلہ لے کے آگے چلے ہیں، وہاں بیویوں کو رلایا جا رہا ہے، سکینہ کو تماچے مارے جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ زہرا ایک وقت ایسا آتا ہے جب چلتے چلتے قافلہ ایک منزل پر رک گیا۔ کوفے میں جیسے ہی رکا، ایک مرتبہ امام سجاد کے قریب امام سجاد آئے بی بی زینب کے قریب، کہا بی اماں آپ نے کچھ دیکھا؟ کہا میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ بھیا کا سر جس نوکے نیزہ پر ہے وہ کچھ گفتگو کر رہا ہے۔ کہا بی اماں آپ کو معلوم ہے وہ کون ہے؟ کہا نہیں۔ کہا چچا مسلم ابن عقیل ہے جن سے یہ میرے بابا گفتگو کر رہے ہیں۔ اے بتاؤ بیوہ مسلم نے سنا، آگے بڑھی، اے میرے وارث میں یہ شکوہ نہ کروں گی کہ میرے سر پہ رضا نہیں ہے، میں یہ نہ کہوں گی کہ میرے بازو میں رسن ہے، کیونکہ جب زینب کے سر پہ رضا نہیں ہے تو ہماری سر کی کیا اوقات ہے۔ لیکن بس ایک سوال ہے، اتنا بتاؤ 2 بچوں کو میں نے آپ نے حوالے کیا تھا اور 2 بچے آپ کے حوالے تھے، میں نے تو آقا پہ قربان کر دیا۔ ارے جو 2 بچے آپ کے حوالے تھے کیا ہوئے؟ کہا ہم نے جو 2 بچوں کو تم نے میرے حوالے کیا، جب مدینے پہنچو گی تو ان بچوں کی سنائی دے گی۔ اجرکم الزہرا روایت کے فقرے ہیں، تیزی سے قافلہ آگے بڑھا، بات سمجھ تمام روایت کے فقرے ہیں برابر آپ سنا کرتے ہیں۔ قید خانے میں یہ قافلہ مقید ہے، صبح شام بیویاں گریہ آہو بکا کر رہی ہیں، لیکن روایت میں ملتا ہے، تاریخ میں یہی ملتا ہے کہ ایک دن زندان کے داروغہ نے آ کے کہا اے سید سجاد ہم آپ کو منع نہ کریں گے، لیکن اتنا بتائیے وہ کون بیوی ہے جو قید خانے کے باہر آ کے روتی ہے جہاں آپ کے بابا کا سر رکھا گیا تھا؟ امام
سجاد آ کے کہتے پھوپھی اماں وہ کون بی بی ہے؟ کہا بیٹا جانتے ہو کہ کفر لگا ہے، ہم باہر نہیں جا سکتے، اس سے کہہ دو اس کا مطلب ہے یہاں کوئی میرے بابا بھیا کا چاہنے والا رہتا ہے۔ بس مجلس تمام کا جب وہ آج رات میں بی بی آ جائیں تو ہمیں اطلاع کر دینا۔ ارے رات آئی، رونے والی بی بی آئی، اطلاع ملی، زندان کے دروغہ نے خبر دیا، خانی زہرا قید خانے سے باہر نکلی۔ مجلس تمام میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ جب کوئی روتا ہے تو زینب اس کے لیے دعا دیتی ہے، بی بی اس کو شکریہ ادا کرتی ہے، کہا بی بی تمہارا شکریہ جو میرے ماں جائے پہ رو رہی ہو، ارے تم نے جب سے میرا بھیا مارا گیا ہم کو رونے نہیں دیا گیا۔ بی بی نے نقاب پلٹ کے کہا زینب ارے کس کا شکریہ ادا کر رہی ہو؟ میں کوئی اور نہیں تمہاری ماں فاطمہ ہوں۔ ارے بی بی لپٹ گئی، اماں بھائی ہو۔ جب کربلا میں حسین شہید ہو گئے، علی اکبر کا لاشا آیا، سیعلم الذین ظلموا أي انقلب۔ پروردگار بحق عالم محمد علیہ السلام ہم سب کے مختصر اعمال کو قبول فرما، ان آنسوؤں کو رومال سیدہ میں جگہ عطا فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کے والدین کی مغفرت فرما، تمام مومن مومنات کی مغفرت فرما۔ پروردگار اس مہلک مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ جو بھی مجلس و رضا شب بیداریاں ماتم کرنے والے افراد ہیں اللہ ان سب کے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما اور ان کی خدمتوں کو قبول فرما، اور جلد سے جلد ان سب کو کربلا کی زیارت نصیب فرما۔